ڈیفرنٹ ٹاپک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی کا نام و نسب کیا تھا اور اس کا نکاح فرعون سے کس طرح سے ہوا، اور فرعون کی بیوی کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، اور فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر کس طرح سے ہوئی، اور پھر فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے پھیرنے کے لیے کیا کیا سزائیں دی، اور پھر فرعون کی بیوی کی کس طرح سے شہادت ہوئی اور ان کی قبر کہاں پر ہے، اور فرعون کی بیوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کا اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے چینل ڈیفرنٹ ٹاپک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ مشہور قول کے مطابق فرعون کی بیوی بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کا نام و نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی شخص ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آسیہ چونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور اپنے خصائل کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت کی حامل تھیں، فرعون نے بنی اسرائیل کو ناپسند جاننے کے باوجود ان سے نکاح جبرن کر لیا تھا اور اس نے اپنی بادشاہ سے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا، جبکہ آسیہ اور ان کے والد دونوں ہی اس نکاح کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر فرعون سے نکاح کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا باہم مقابلہ ہوا اور فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعلاء کلمت الحق فرمایا، اور جادوگروں پر جب یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم باطل پر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اور حق پر ہیں، تو تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور با آواز بلند انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ جب اس تمام معاملے کی تفصیل فرعون کی بیوی اور مصر کی ملکہ کو معلوم ہوئی تو اس وقت اس کے دل میں فوراً نور حق کا ایمان چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر اور سفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھیں، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لایا تھا اور اپنے کفر پر مصر تھا، لہذا جب اسے اپنے بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑکنے کا انتہائی قوی اندیشہ تھا، یہ ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر سکتا تھا، لیکن ان تمام تر خدشات کے باوجود اس نیک دل اور عظیم خاتون نے کسی خطرے و اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، اور یہ واقعہ پھر ان کے ایمان کے ظہور کا سبب بنا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون ایک دن جب کنگھی کر رہی تھیں اور وہ مسلمان تھیں اور ان کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے یہ جب سنا تو کہنے لگی اللہ سے کون مراد ہے، میرا باپ یا کوئی اور؟ تو اس نیک خاتون نے اس کا جواب دیا تمہارا باپ مراد نہیں بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس پر اس لڑکی نے اپنے باپ کو اس بات کی خبر دی۔ فرعون نے اس عورت کو اس کے بچوں سمیت بلایا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ تو اس عورت نے کسی بھی قسم کے اندیشے کو اپنے دل میں نہ لایا اور فوراً جواب دیا میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے حتیٰ کہ اس خاتون کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ معزز خواتین و حضرات، جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے
ان کی بصیرت روشن فرما دی اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ اور اس وقت آسیہ یہ سوچنے لگ گئیں کہ مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی مومن ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھیں کہ فرعون ان کے پاس آیا، اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پس پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، اللہ عز و جل سے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچو تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگھی کرنے والی عورت گرفتار تھی۔ تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے وحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا ظہور کر دیا تھا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے پہل اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے اور بجھانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی امیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگھی کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ باخدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے برگزشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ تمام مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی ایمان افروز بات کہی، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ کے ہمت اور حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب تبارک و تعالی کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے برگزشتہ کرنے کی تمام تدبیریں کر دیکھتا ہے اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے، ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں اس طرح بھی موجود ہے کہ اس چٹان کے آپ پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے جسم و روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ فرعون کی بیوی کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر فرعون کی بیوی کی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ کی قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ ابو عبداللہ یاقوت بن عبداللہ حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر انور
اس وقت مصر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔